بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر رہا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے اور اس کی ہم 38 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، یہ اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم جب حضرت خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس کا تکرار جاری ہے ابو سفیان سے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے اس سے کہا کہ آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے، اپنے آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، میں شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، برپا ہو گئی تھی، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آ رہے تھے۔ یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھو، یہ آپس میں بول رہے تھے۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں، تیر کمان اٹھائے مکہ کی دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان اور مال کا نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا، اور اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قید کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایت کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کو کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھوڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کریں، مگر وہاں جم کر لڑیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شکار ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کو بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئیں، وہ رزمیہ گیت گا رہی تھی۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ذکر تھا، اور جو شیلا ہو کر بھڑکا دینے والے گیت تھے۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے راستے پر اور وہ 2-3 اور سمتوں کی دوڑا دیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہے، مگر عورتیں اور بچے اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی تھی، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے، کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے معاشرے پر حملے کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔
عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے سے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کی کوئی آثار نہ تھے۔ پھر رات گزر گئی، خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے، تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے، اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جسے طرح تم مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے، خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستہ سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رہا تھا، انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے اور قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور تک چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا، انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے، ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار اپنے سواروں کو روک لیا، انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کماندار نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے، انہوں نے واپس جا کے ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کے خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا، انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کا کیفیت تیاری ہو گئی، وہ سوچ میں پڑ گئے، وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، معاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور ان دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں مسلمان سوار داخل ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا، ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑ آیا، خالد بھی آ گیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں،
حضرت عثمان نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اگر ہم اجازت نہ دیں تو ابو سفیان نے پوچھا ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم مانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا گے، اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈر کی بستی بن جائے گی، اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب وہ یہ مسلمان سوار اور وقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور ادھر مذاکرات جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کی دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، جس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانساروں سے بیعت لی تھی۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا اور صلح حدیبیہ کا نام اس کو دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے منصوبے بتاتا رہتا تھا۔ خالد بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔